واشنگٹن میں قدامت پسند نظریات کی ترویج کے لیے 3 روزہ کانفرنس کا آغاز، اہم سیاسی رہنماؤں کی شرکت۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال سے متعلق امریکی کانگریس میں پیش کی جانے والی قراردادیں کیا کوئی معنی رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ اہم بین الاقوامی خبریں آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اقوام متحدہ نے کل حماس کی طرف سے جس طریقے سے یرغمالوں کی لاشوں کو اسرائیل کے حوالے کیا گیا اس کی مذمت کی ہے۔ حماس کے عسکریت پسندوں نے جنوبی شہر خان یونس میں ایک سٹیج پر 4 تابوت رکھے جن کے چاروں اطراف بینرز لگائے گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور انسانی حقوق کے سربراہ دونوں نے ہی اس اقدام کی مذمت کی۔ حماس کی تحویل سے 4 یرغمالوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کیے جانے کے بعد جمعرات کی رات اسرائیلی تل ابیب میں جمع ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس نے کل جن 4 یرغمالوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کی تھیں ان میں سے ایک لاش شیری بباس کی نہیں ہے بلکہ کسی نامعلوم خاتون کی ہے جس کی شناخت نہیں ہوئی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین کو امریکہ کے ساتھ مضبوط معاہدوں کی ضرورت ہے۔ یوکرین کے صدر نے یہ بات امریکہ کے خصوصی نمائندے کے ساتھ اپنی ملاقات کے بعد کی ہے۔ اسی ملاقات کے بعد زیلنسکی نے کہا کہ انہوں نے اہم امور پر بات کی ہے جن میں فرنٹ لائن صورتحال، روس میں قید تمام قیدیوں کی رہائی اور حفاظتی ضمانتوں کے قابل اعتماد اور واضح نظام کی ضرورت ہے۔ زیلنسکی نے یوکرین کی افواج کی طرف سے روسی سرزمین پر کیے گئے حالیہ حملوں کے بارے میں بھی بات کی۔ انہوں نے جنگی اسلحے کی قیمت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ روس کو حقیقی معنوں میں امن کی خواہش کے لیے جنگ پر اٹھنے والے اخراجات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ G20 ممالک کے وزرائے خارجہ کا 2 روزہ اجلاس جنوبی افریقہ میں جاری ہے جس میں روس یوکرین جنگ، تجارتی تنازعات اور دوسرے اہم عالمی معاملات زیر بحث ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جو اس ہفتے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں روس کے اعلیٰ حکام سے مذاکرات کر رہے تھے اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ G20 ممالک عموماً اہم معاملات پر متفقہ رائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن روس یوکرین جنگ کی وجہ سے اس گروپ کے اندر سیاسی اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ان اختلافات میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ واشنگٹن کی طرف سے تجارتی اور خارجہ پالیسی میں تبدیلی ہے۔ کینیڈا نے 7 جرائم پیشہ گروہوں یا کارٹلز کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا ہے۔ گزشتہ روز ہی امریکہ نے بھی لاطینی امریکہ سے تعلق رکھنے والی چند جرائم پیشہ تنظیموں کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا تھا۔ کینیڈا کے عوام کے تحفظ کے ذمہ دار وزیر نے کل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ منشیات کی اسمگلنگ کو ختم کرنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل کو مکمل طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کارٹلز کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اضافی اختیارات مل جائیں گے جو ان گروہوں کی سرگرمیوں کا پتہ چلانے اور انہیں روکنے میں مدد کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کی درآمدات پر 25% ٹیرف لگانے کی دھمکی دینے کی ایک وجہ کینیڈا کی سرحد سے فینٹینل کا امریکہ میں داخل ہونا بھی قرار دیا تھا۔ گزشتہ روز وسطی اسرائیل میں 3 بسوں میں ہونے والے دھماکوں میں کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ پولیس تل ابیب کے قریب ہونے والے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ حملہ عسکریت پسند گروہوں کی طرف سے تھا اور بم ڈسپوزل یونٹ نے مزید 2 بسوں میں لگے بموں کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ عوام سے چوکس رہنے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے نواح میں آج کل ایک ایسی 3 روزہ کانفرنس ہو رہی ہے جسے امریکہ میں قدامت پسندوں کا سب سے بڑا اجتماع سمجھا جاتا ہے۔ اس کانفرنس میں کل امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ارب پتی ٹیک انٹرپرینور ایلان مسک سمیت مختلف سیاسی رہنماؤں اور اہم شخصیات نے خطاب کیا۔ کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس چونکہ ریپبلکن پارٹی کے سیاسی نظریات کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اس پارٹی کے اراکین اس میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتے ہیں۔ اس کانفرنس میں صدر ٹرمپ کا خطاب بھی متوقع ہے جو کہ اس ایونٹ کی بڑی ہائی لائٹ ہوگا۔ سی پیک یا کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس کا آغاز 1974 میں ایک غیر سرکاری تنظیم امریکن کنزرویٹو یونین کی طرف سے کیا گیا تھا۔ آج یہ امریکہ میں کنزرویٹوز یا قدامت پسندوں کا سب سے بڑا اجتماع سمجھا جاتا ہے۔ اس سالانہ کانفرنس میں دنیا بھر سے قدامت پسند رہنما شریک ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر اسے قدامت پسندوں کا عالمی پلیٹ فارم بھی کہا جاتا ہے۔ گزشتہ روز اس کانفرنس کے پہلے دن امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کی لیڈرشپ کو سراہا۔
He recognizes that a lot of these issues are tough. ٹرمپ تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے معاملات پیچیدہ ہیں جن کے حل کے لیے ایک زیرک سیاستدان کی ضرورت ہوگی، مگر اب وائٹ ہاؤس میں ایسی ہی شخصیت موجود ہے اور مجھے واقعی یقین ہے کہ ہم 3 سالوں میں پہلی بار یورپ میں امن کے قریب ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اوول آفس میں ایسی قیادت ہے جو اس ملک میں پچھلے 4 برسوں میں نہیں تھی۔ وائس آف امریکہ کی ارم عباسی کانفرنس کور کر رہی تھیں، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے اس 3 روزہ کانفرنس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ ارم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اہم کانفرنس ہے، ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب صدر ٹرمپ کی دوسری صدارت کی جو مدت ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ کن موضوعات پر کانفرنس میں زور دیا گیا ہے؟ اسد، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ قدامت پسند جو حامی ہیں یا جو اس پالیٹکس کو مانتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی یہ کانفرنس تھی، اور اس میں لگ بھگ تمام لوگ ہی ریپبلکن پارٹی کے حامی تھے، اور وہ صدر ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں ان سے متفق بھی تھے اور ان کو چیرش بھی کر رہے تھے۔ اگر میں آپ کو اس 3 روزہ ایونٹس کی ہائی لائٹس بتاؤں تو آپ نے بتایا کہ جے ڈی وینس جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اس ایونٹ کی اوپننگ کی، ان کے ساتھ ایک انٹرویو کیا گیا، اور سی پیک جو ہے وہ ظاہر بات ہے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے ریپبلکن پارٹیز کے بہت سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے طور پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہ ان کی بھی حمایت کرتا رہا ہے۔ تو سی پیک خود ایک ریپبلکن پارٹی کی حامی سمجھی جاتی ہے۔ ایک جو بڑی ہائی لائٹ رہی وہ ایلون مسک تھے۔ ایلون مسک جو ہے وہ ایجنڈے میں شامل نہیں تھے، اور جب ایونٹ کے پہلے دن کے آغاز میں یہ اعلان کیا گیا، شروع میں یہ آغاز میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ ایلون مسک بھی آئیں گے، تو عوام جو ہے وہ بہت ہی اس میں مزید جوش دیکھا گیا، اور ان کی ایکسائٹمنٹ جو ہے بظاہر مزید بڑھ گئی تھی۔ پھر وہ جب 5 بجے کے قریب ڈی سی ٹائم کے مطابق اسٹیج پر پہنچے تو ان کا استقبال بہت پرجوش طریقے سے کیا گیا۔ وہاں پر عوام میں موجود جو ریپبلکن پارٹی ٹرمپ انتظامیہ کے حامی تھے، انہوں نے کافی وارم ویلکم انہیں دیا، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ارجنٹینا کے لیڈر جو ہیں وہ ان کے لیے ایک گفٹ لے کر آئے ہیں۔ پھر وہ اسٹیج پر آئے اور انہوں نے ان کو ایک چین سو گفٹ کی، جو کہ بظاہر وہ اسٹیج پہ لے کے آئے تھے، وہی انہوں نے ان کو گفٹ کیا۔ ایگزیکٹلی، بظاہر وہ ایک مشین کی طرح دکھنے والی، مشین سے چلنے والی آری یا چین سو تھی، اور پھر انہوں نے وہ عوام کی طرف لہرائی، اور پھر مزید جو ہے عوام اس سے ایکسائٹیڈ ہوئی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ بات چیت کی گئی۔ ان کی بات چیت کا ذکر کروں تو انہوں نے جو ادارہ ڈاج، جس کے انہیں سربراہ تعینات کیا گیا ہے ٹرمپ انتظامیہ نے، بیوروکریسی کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، ایبسلیوٹلی گورنمنٹ اسپینڈنگ میں کٹس کے لیے اور ورک فورس کو نگراں سرٹن لیول پہ لانے کے لیے، جو بیسکلی اس میں کمی کرنے کے لیے، یہ ان کا مقصد ہے جو وہ خود بھی کہتے ہیں۔ اس پر ان سے سوالات پوچھے گئے، انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل میں اس کا جواب بھی دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کا مقصد جو ہے ان سرکاری اداروں میں مبینہ جو کرپشن ہے اس کو دور کرنا ہے۔ اور وہاں پر جو نیوز میکس کے اینکر تھے، انہوں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا چلتا ہے، کیونکہ وہ ایک دنیا کے مالدار سب سے امیر ترین شخص ہیں۔ اب ان کے پاس ان کے بقول مشکل ترین کام ہے کہ سرکاری اداروں کی مبینہ کرپشن کو دیکھیں وہ۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے دماغ میں ایک اسٹرام چلتی ہے، ایک آندھی چلتی ہے، اور اس کے بعد عوام پھر جو ہے ان کو گریٹ کرنا شروع ہو گئی اور ان کے حق میں نعرے لگانا شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ اسٹیو بینن، جو کہ وائٹ ہاؤس کے آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اسٹریٹجسٹ تھے ان کے پہلے دور حکومت میں، وہ جب آئے تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ایلون مسک تو پہلے ہی ساری جسے کہتے ہیں نا کہ چیئرز اور سارا میلہ وہ لوٹ چکے تھے۔ تو جو اوریجنلی ارم آپ جو بتا رہی ہیں، تو اس میں پارٹیسپینٹس جو تھے، جو شائقین، جو جتنے بھی لوگ اس میں شرکت کر رہے تھے، جو اٹینڈیز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ پورے ملک سے تھے یا دنیا بھر سے تھے؟ جی بالکل، ایک گراس روٹ لیول سے یہ شروع ہوئی تھی سی پیک، اور اب اس میں گلوبل انٹرنیشنل لیڈرز بھی آئے تھے، اور کچھ سے میری بات بھی ہوئی، جیسا کہ ڈیانا، جن کی گفتگو ہم تھوڑی دیر میں اپنے ناظرین کو دکھائیں گے، وہ رومانیہ سے ہیں۔ وہ وہاں کی دائیں بازو کی سیاست کرتی ہیں، اور ان کے خیالات ابورشن اور امیگریشن پہ ویسے ہی ہیں جیسے ٹرمپ انتظامیہ کے ہیں۔ اس کے علاوہ میری بات ہوئی ایک اور سیاسی کارکن سے جو کہ ڈومینیکن ریپبلک سے تھے، اور ان کا نام ہے اورلینڈو سالواڈور جارج ویلاجس۔ ان سے جب بات کی گئی، یہ دونوں پہلی دفعہ اس کانفرنس میں آئے تھے، اور ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جیت کے بعد وہ بھی اپنے ملک میں اس طرح کے خیالات کو، سیاسی خیالات کو، یعنی قدامت پسند خیالات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ میری اسرائیلی ہاسٹیج فیملی کے ایک ممبر سے بھی بات ہوئی جن کا ایک سیشن کل کی تقریب میں تھا۔ آئیے ان سے شروع کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات چیت کی۔
I arrived at the music festival. میں میوزک فیسٹیول میں بہت صبح 6 بجے پہنچا. میرا بھائی داخلی دروازے پر میرا انتظار کر رہا تھا. سوچیں کہ آپ ایک مذہبی تہوار میں شامل ہیں, زندگی کا جشن منا رہے ہیں, اور پھر اچانک میوزک بند ہو جائے اور آپ کو آسمان پر راکٹ نظر آتے ہیں. لیکن چونکہ ہم اسرائیل میں رہتے ہیں اور ہم راکٹ سے واقف ہیں, اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ سب میرے اپارٹمنٹ میں چلیں اور جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکلیں اور میرے گھر چلیں. میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیا وہ میری کار میں آئے گا, لیکن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا, اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے دوست محسوس کریں کہ وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا, اور وہ میرے پاس میرے اپارٹمنٹ میں آ جائے گا. اور اچانک ہی یہ سب شروع ہو گیا. گولیاں چلنے لگی تو ہم الگ الگ جگہ پر تھے. ہم نے کاروں کی جانب بھاگنا شروع کیا. میں نے اس سے آخری دفعہ بات کی تو اس نے کہا کہ وہ میری نسبت فیسٹیول کے مقام سے زیادہ قریب تھا. میرا بھائی اغوا کے وقت 22 سال کا تھا اور اب وہ 23.5 یا 24 کا ہونے والا ہے, اور ہمارے درمیان 7 سال کا فرق ہے. میں اس کے بارے میں اور بات نہیں کر سکتا. میں جانتا ہوں کہ وہ زندہ ہے. We do know that he's alive. They are conservatives and they have the same opinions. وہ قدامت پسند ہیں اور میری پارٹی کے جیسا نظریہ رکھتے ہیں, جو کہ رومانیہ کے بیشتر لوگوں کا ہے. اس وقت ہم آمریت میں رہ رہے ہیں. رومانیہ میں ہم سب آزاد ہونا چاہتے ہیں. ہمیں ترک وطن کا مسئلہ درپیش ہے, کام کے لیے ترک وطن, کیونکہ رومانیہ کے لوگوں کی نصف تعداد ملک سے باہر ہے. ہماری آبادی 20 یا 22 ملین کے قریب ہے. ان میں سے نصف ملک سے باہر رہ رہے ہیں اور اچھی زندگی کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ پیسہ کما کر اپنے غریب عزیزوں کو بھیجتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہزاروں لوگ دوسرے ملکوں سے رومانیہ میں کام کرنے آتے ہیں. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے. اگر ہم دوسروں کو کام دے سکیں تو ٹھیک ہے, مگر اس صورتحال میں نہیں. میں چاہتی ہوں رومانیہ کے لوگوں کو واپس لایا جائے اور وہ کام کریں. To bring them back and to work for Romania. We're looking for approaches with the members of the conservative community all over the world. ہم پوری دنیا میں قدامت پسند برادری کے ممبران کے نقطہ نظر کو یہاں دیکھ رہے ہیں, جو دنیا بھر سے یہاں سی پیک میں جمع ہیں. دراصل ہم ٹرمپ انتظامیہ کے لوگوں سے دیگر تنظیموں جیسے اسپین کی واکس پارٹی اور دیگر مختلف تنظیموں سے مل رہے ہیں جو یہاں سی پیک میں ہیں, اور ہم اپنے ملک کی باقی قدامت پسند برادری سے رابطے کے منتظر ہیں. حقیقت یہ ہے کہ امریکہ میں ڈومینیکنز کی اکثریت قانونی طور پر مقیم ہے. ڈومینیکنز کی بہت بڑی تعداد امریکہ میں آباد ہے, اور صدر ٹرمپ جو کر رہے ہیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ میگا موومنٹ یعنی امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کی تحریک کا جو اثر دیگر ممالک پر ہوا ہے, یہ لوگوں کی توجہ سی پیک جیسے ایونٹس کی طرف لا رہا ہے. تو صرف میں ہی نہیں, بڑی تعداد میں دوسرے لوگوں کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے. دیگر ڈومینیکنز بھی یہاں ہیں, دوسری پارٹیوں اور تنظیموں کے لوگ بھی. Not only me, there are other Dominicans here also in the event from other parties, other organizations. تو ارم اس کانفرنس میں آج دوسرا دن ہوگا 3 روزہ کانفرنس کا. آج کیا ہونے جا رہا ہے اور کل کون سے اہم ایونٹس ہیں, کیا ہائی لائٹس ہیں اگلے 2 دنوں کی؟ بالکل ایسے دائیں بازو کے مزید سیاسی کارکن جو ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے, اور بائیں بازو کی جو سیاست ہے یا ان کے سیاستدان ہیں وہ اس میں موجود نہیں ہیں, تو ان کا موقف تو یہاں پر موجود نہیں ہے. لیکن جو ایونٹ آج ہونے والا ہے اس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں وہ پاسبلی ہائی لائٹ ہوں گے. مائیکل والز جو ہیں وہ آج انٹرویو کریں گے, انٹرویو دیں گے, اپنی پالیسیز کے بارے میں بات کریں گے. اور اگر میں انٹرنیشنل لیڈرز کی بات کروں تو اس میں ہنگری, آسٹریلیا, کوریا, برازیل, ان ممالک کے جو کارکنان ہیں, سیاسی کارکنان ہیں جو کہ وہاں پر کنزرویٹو پالیٹکس کو فروغ دینا چاہتے ہیں, وہ شامل ہوں گے. اور وہ ایک طرح سے بات کریں گے کہ کس طرح سے وہ سپورٹ چاہتے ہیں, کیونکہ جن سے میری بات ہوئی وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ انہیں سپورٹ کرے گی تو ان کے ملکوں میں ان کا اپنے سیاسی خیالات کو فروغ دینے میں آسانی پیدا ہوگی. سیٹرڈے کو بھی ایونٹ جاری رہے گا, اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ جن کے سیاسی جب سے یہ 2016 سے ان کا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کا سلسلہ شروع ہوا تب بھی وہاں پر بولے تھے, اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس ایونٹ میں اب بھی بولیں گے. اور اس سے پہلے بھی ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو جب سے 2011 سے انہوں نے آن ورڈز اس پہ بات کرنا شروع کی. بہت شکریہ ارم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں سی پیک کے حوالے سے. VOA اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کریں اور فالو کریں ہمارے واٹس ایپ چینل کو.
ताज़ा तरीन खबरें, तबसरे, तज्ज़िये और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए। और अब बात करते हैं पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की। पिछली 7 दहाइयों में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। इस हफ्ते पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने न्यूयॉर्क में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के चीन के साथ गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लेकिन वो अमेरिका और मग़रिब समेत तमाम मुल्कों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने हाल ही में अमरीकी कांग्रेस में पेश की जाने वाली उन करारदादों से मुतालिक सवाल का जवाब भी दिया जो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी से मुतालिक हैं। देखिए, जो रेजोल्यूशन जो आती हैं वो आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल होती है, अभी तो नेक्स्ट मिनट आपको पहुंच जाती है। वो रब्ता वगैरह सच हमें कोई किसी ने नहीं किया, टू बी फ्रैंक। और ये रेजोल्यूशन हमने भी देखी हैं, लेटर भी देखे हैं, जा रहे हैं वो। हमें अगर इन a large country अगर few people have written, so what difference does it make? क्योंकि हर एक अपना एक है, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रेशर हो सकता है कुछ उनके सपोर्टर्स का प्रेशर हो जो लिखने वाले। आई कांट से एनीथिंग। या तो ये सवाल आप उनसे पूछें। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है कि वी हैव नाइदर वी हैव रिसीव्ड any pressure, not will take any pressure from any quarter. देखें, ये जो diplomatic relations होते हैं, हमें we want to have best of relationship with all the countries, but वो किसी दूसरे मुल्क के लेंस से हमें ना देखा जाए। हम हमारे चाइना से बहुत डीप और बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं और हम उसके साथ यूएस, यूके, वेस्टर्न, हम सबसे बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं और हमारे बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं। देयर इज ए हिस्ट्री। वी आर नॉट ट्रांजैक्शनल कंट्री कि जी जो एक आइटम टू आइटम पे अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन रखें। हमारी तो एक हिस्ट्री है और बड़ी खुली किताब है। तो हम अभी भी हमारे असूल जो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के वही हैं और जैसे मैंने कहा कि लेकिन वो डिग्निटी और ऑनर के साथ टू वे ट्रांजैक्शन चलती है, टू वे ताल्लुकात होते हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस पाकिस्तान के अमरीका के साथ ताल्लुकात को अहम समझते हैं। साथ ही साथ वो अपने पाकिस्तानी अमरीकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की उन शिकायत को भी संजीदगी से लेते हैं जो उन्हें पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल से मुतालिक पहुँचाई जाती हैं। और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी कांग्रेस के अरकान कई बार इस पर बात भी करते हैं। ब्रैड शर्मन हो, रिचर्ड मकामक हो, ग्रेग काजार हो और जो विल्सन हो, इसके अलावा भी कई अरकान कांग्रेस इस बारे में बात कर चुके हैं। पाकिस्तानी डायस्पोरा या पाकिस्तानी नशाद अमरीकी इन खिलाफ वर्जियों के मुर्तकब अफराद के खिलाफ सैंक्शन से आते हैं। यही वजह है कि अमरीकी अवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान पर कई ब्रीफिंग्स और एक समात भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बाइडन दौरे हुकूमत में अमरीका की पाकिस्तान के लिए पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अब ट्रंप इंतजामिया के स्पेशल मिशंस के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड ग्रेनल हाल ही में सोशल मीडिया पर इस बारे में आवाज़ उठा चुके हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तान में इंसानी हुकूक, इलेक्शंस और इमरान खान के लिए सोशल मीडिया पोस्ट और कांग्रेस में करारदादें क्या पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर कोई असर डालती हैं और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कितने ट्रांजैक्शनल नौइयत के हैं? यही जानने के लिए मैंने सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से मुंसलिक तज्ज़ियाकार जहांगीर खटक से बात की। सबसे पहली बात तो है कि अगर प्रेशर ना होता तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को इस पर कमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी। वजह है, इसीलिए वो बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये बात दुरुस्त है कि अमेरिकी कांग्रेस में यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में हर 2 साल में तकरीबन 10,000 से ज्यादा रेजोल्यूशंस और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशंस इंट्रोड्यूस होती हैं और उनमें जो मंजूर होती हैं तो वो बहुत ज्यादा हो तो 200-250 के दरमियान जो है वो मंजूर होती है। तो इस लिहाज से तो उनकी ये बात दुरुस्त है कि हाँ, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन क्या इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है कि नहीं है? मेरा ख्याल है बिल्कुल है। अगर इसका इम्पैक्ट ना होता तो पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कॉकसेस क्यों बनाते हैं? यानी पाकिस्तान कॉकस की जरूरत क्यों पड़ी थी? वहां पर भी तो आपके पाकिस्तान के कॉकस के मेंबर्स तो जो है वो चंद दर्जन है। इंडिया की वाली में भी मेरा ख्याल 150 से ज्यादा है, पाकिस्तान के बहुत ही कम है। तो उसकी जरूरत क्या थी? वजह ये थी कि हर मुल्क चाहता है कि अपना असर बढ़ाए, क्योंकि अमरीकी पॉलिसी पर अमरीकी कांग्रेस का असर है, काफी ज्यादा जगहों पर काफी ज्यादा है। लिहाजा हर मुल्क की ये कोशिश होती है कि वो अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए एक एक मेंबर ऑफ कांग्रेस पर काम करता है। तो अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर इस किस्म का बयान देते हैं तो मुझे ये खासा कैजुअल लग रहा है। उसकी वजह यह है कि अमरीकी कांग्रेस में जो भी कुछ इंट्रोड्यूस होता है, चाहे वो मंजूर हो या ना हो,
اس کے حوالے سے وہ چیزیں کہیں نہ کہیں نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں. جہانگیر صاحب، عموماً پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشنل تعلقات ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے اور پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ آئٹم ٹو آئٹم نہیں چلتے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو پاکستان امریکہ تعلقات کے تناظر میں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیشہ سے ٹرانزیکشنل ہی رہے ہیں. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا اگر آپ نے اگر ویسے ہی تقابلی جائزہ لے لیں تو آپ دیکھیے کہ بھارت کو تو پیچھے چھوڑ دینا، بھارت اور پاکستان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے امریکہ میں، لیکن آپ پاکستان اور بنگلہ دیشی کا مقابلہ کر لیں اور یہ دیکھیں کہ دونوں ملکوں کی تجارت آج سے 10 سال پہلے کہاں تھی بنگلہ دیش اور امریکہ کی، اور آج کہاں ہے. اسی طرح پاکستان اور امریکہ کی 10 سال پہلے تجارت کہاں تھی اور آج کہاں ہے. کیونکہ اگر ٹرانزیکشنل نہیں ہے تو پھر تو چاہیے کہ اس کے اندر پاکستان کے پالیسی جو ہے اس کے تحت پاکستان یہاں پر زیادہ اپنی مال بھیجتا اور پیسے بناتا. لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں یا بائی لیٹرل ٹریڈ، ایکسپورٹس کو چھوڑ دیں، بائی لیٹرل ٹریڈ کا ٹوٹل حجم دیکھیں تو وہ 10 ارب ڈالر سے تو کبھی اوپر گیا ہی نہیں ہے، 9-9.5 ارب ڈالر میکسیمم گیا ہے. اور جبکہ بنگلہ دیش کا حجم جو ہے وہ 10 ارب ڈالر سے زیادہ کا ہے. ان کی جو ہے ہماری اور ان کی ایکسپورٹس کو بھی آپ دیکھ لیں، ہم لوگوں نے ہر جگہ پہ تقریباً ٹرانزیکشنل ہی رکھا ہوا ہے، چاہے وہ عرب ممالک ہوں. ان کے ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو تعلق ہے وہ ٹرانزیکشنل نہیں ہے؟ بالکل 100% ٹرانزیکشنل ہے. اسحاق ڈار نے چین کے ساتھ پاکستان کی گہری دوستی کی بات کی اور کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو دوسرے ممالک کے لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے. امریکہ پاکستان کے جو تعلقات رہے اس میں کہا جاتا تھا کہ افغانستان کے لینس سے دیکھا جاتا ہے، بھارت کے ریفرنس میں یہی بات کی جاتی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی جو شکایت ہے امریکی ایوانوں میں یا امریکی آڈینس میں کہیں اس کو جگہ مل رہی ہے؟ یہ تو پاکستان بہت شروع سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے ہائفنیٹ نہ کیا جائے، لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم نے خود بھی اپنے آپ کو جب بھی ہم نے اپنے ملک کی اسٹریٹجک لوکیشن کو اور اپنی امپورٹنس کو مارکیٹ کیا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، تو اس میں کون سا ایلیمنٹ تھا؟ کیا ہم نے اپنی اکانومی کو بیچا ہے؟ نہیں. کیا ہم نے اپنے جو بہت زیادہ ہمارے یہاں آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیلنٹ موجود ہے اس کو بیچا ہے؟ شاید تھوڑا بہت بیچا ہو، لیکن ہم نے بیچا کیا ہے؟ ہم نے تو جنگیں بیچی ہیں، ہم نے تو وہ کچھ بیچا ہے جس کے ذریعے ہمیں اسلحہ ملے. آپ دیکھیے کہ پاکستان اور چائنا کا جو تعلق ہے وہ بھی کوئی ٹھیک ہے، اچھا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. لیکن امریکہ اور چائنا کا تعلق وہ آپس میں رائول بھی ہیں اور سب سے زیادہ ٹریڈ بھی وہی کر رہے ہیں. بھارت اور چائنا جو ہیں وہ آپس میں رائولز بھی ہیں، سب سے زیادہ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں. تو جس طریقے سے ڈار صاحب یہ فرما رہے ہیں تو کچھ حد تک تو ان کی بات درست ہے کہ پاکستان یہ خواہش تو رکھ سکتا ہے کہ ہم ٹرانزیکشنل تعلق نہیں چاہتے، لیکن جب پریکٹیکل بات آئے، جب میز پر بات آئے اور جب ان کے سامنے کچھ ڈیمانڈز رکھی جائیں تو وہاں پر پھر ان سے یہ پوچھیں کہ وہاں پر کیا آپ کبھی کچھ مانگتے ہیں اس کے بدلے میں جس کو ہم ٹرانزیکشن کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں نہیں آپ کی بات درست ہے، ہم آپ کے ساتھ ویسے ہی مدد کریں گے. ہم نے کبھی F-16 کے بغیر بھی کام کیا ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ ہم نے اسلحہ یا کچھ اور مانگا ہے؟ یہ سوال تاریخ میں جا کر دیکھ لیں، ڈار صاحب کیا جواب دیں گے، تاریخ میں آپ کو جواب مل جائے گا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبریں، ان پہ تجزیے آپ جان سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voa-urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.